کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت کو ایک خاص مقام دیا گیا۔ عورت سے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ نسل یہاں سے پروان چڑھتی ہے۔ پہلی جو ٹیچر ہے بچے کی وہ اس کی والدہ ہیں۔ ایون کہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جو ہے وہ گھر ہے جہاں پہ بچہ آنکھ کھولتا ہے، اس لیے ماں کو زیادہ امپورٹنس دی ہوئی ہے۔ اگر بچہ جنت چاہتا ہے تو جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ ماں بیچاری بڑی خوش ہو گئی کہ بیٹا میری خدمت کرو تمہیں جنت ملے گی۔ اب ماں کو جب جنت دے دی تو کیا واقعی ماں نے بچے کو اس طریقے سے تربیت کی کہ بچہ اس جنت کو پالے؟ ایک سائنٹسٹ تھا نا، اس نے ایک تجربہ کیا کہ اس نے ایک بہت بڑا ہال لیا اور مختلف علاقوں سے کچھ بچے لے کے وہاں پہ رکھے۔ اس نے ریسرچ کے لیے اس تجربے کو کامیاب بنانے کے لیے اس نے کہا کہ جو بھی انسان بچوں کو کھانا پینا دینے کے لیے اندر جائے گا وہ کوئی ورڈ بھی نہیں بولے گا، ایک لفظ نہیں بولے گا بچے کے ساتھ۔ 3 سال تک بچے وہاں پر کھیلتے پلتے بڑے ہوئے، اور جب باہر لایا گیا تو ان سے جب انہوں نے بات کرنا شروع کی تو بچے نہیں بول رہے تھے۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ بچے جب بدتمیزی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بری زبان استعمال کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، تو یہاں پہ کہیں نہ کہیں ذمہ داری ہماری ہے۔ آپ گھر میں کیا باتیں کرتے ہیں اور گھر میں کیا دیکھتے ہیں، میڈیا پہ کیا دیکھتے ہیں، رشتہ داروں کے لیے کیا باتیں کرتے ہیں، بچہ وہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اس کی شخصیت بن رہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ گھر میں اگر آپ کا اس طرح کا ماحول نہیں ہے تو ایک مصنوعی ماحول کریٹ کریں 7 سال تک۔ بچہ روڈ بیہیو کرتا ہے، بچہ بدتمیزی کرتا ہے، بچہ اگریسو ہے، اور بچہ دوسرے بچوں کو گالیاں دیتا ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا تھا کہ اس کے پیرنٹس میں کہیں کمی بیشی رہ گئی ہے۔ صرف پیرنٹس نہیں، میڈیا، بچہ اپنے کن کن رشتہ داروں کے ساتھ جاتا ہے، کن کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے دوست کون ہیں، ایون اسکول میں بھی کن کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ آپ کو زینب کا واقعہ تو یاد ہوگا نا، جس کے فادر عمرے کے لیے گئے تھے تو پیچھے اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ گئے۔ عمرہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، لیکن وہ عمرے کے لیے گئے اور جو پیچھے جو کچھ ہوا بڑا دلخراش واقعہ ہے۔ آپ پورے پاکستان میں لوگوں نے دیکھا اس کا ایک بچی کی زندگی ہستی بستی تباہ، باپ تو زندہ ہی مر گیا، اور جو کچھ بھی ہوا۔ اب عمرہ ضروری تھا یا 7 سال کی بچی کی اس کے پاس رہنا ضروری؟ مذہب تو کہتا ہے کہ سینے سے لگا کے رکھیں بچوں کو، لیکن انہوں نے عمرے پہ جانا ضروری سمجھا اور بچے کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ بچی کو جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہاں پہ والدہ سے ہم یہ پوچھیں گے کہ ہم نے قیامت کو جواب دینا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ پوچھا جائے گا ماں سے کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت کیسی کی، کیا ہم نے اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھائے، کیا ہم نے بچوں کو ان کے اندر احساس ذمہ داری ڈالی۔ یہاں تک سائیکالوجسٹ کہہ رہے ہیں اگر رسپانسیبل بنانا ہے، بیٹی کو چھوٹے چھوٹے کام دیں، جیسے ڈسٹنگ آپ کی ہو گئی ہے، یہ بہت ضروری ہے، اسی سے ذمہ داری آئے گی، اسے پتہ چلے امور خانہ داری کیا ہے، کچن کے کام ماں کیسے کرتی ہے، اور اس طرح سے وہ ماں کی کاپی بننا شروع ہوتی ہے۔ ہم اسے رسپانسبلٹی دیتے ہیں، جب تک بچے کو آپ ذمہ داری نہیں دیں گے وہ اس کو ریئلائز نہیں کرے گا۔ اس کو باہر کی دنیا کے بارے میں بھی بتائیں کہ باہر شیر بھی ہے، بھیڑیا بھی ہے، باہر بہت اچھے لوگ بھی ہیں، باہر بہت برے لوگ بھی ہیں۔ یہ تربیت کا تقاضا ہے۔ پھر اس کے بعد بچے کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ، چاہے والد ہے یا والدہ ہے، نفسیاتی طور پہ آپ اس کو کتنا مضبوط انسان بناتے ہیں۔ نمبر کم آیا آ کے رونے لگا، آپ نے اس کو ڈانٹا، آپ نے اس کی بے عزتی کی، فادر نے اس کی بے عزتی کی، پڑھانا نہیں اس کو، صرف جب رزلٹ آتا ہے اس دن بے عزتی کرنا، اور کتنا وہ ہرٹ ہوتا ہے اندر سے، اس کی انسلٹ، بچے کی بھی عزت ہے نا۔ تو آپ اس کو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا اس دفعہ کم آئے بٹ نیکسٹ ٹائم آپ کا کم بیک ہوگا، آپ زیادہ لے سکتے ہیں۔ آج کے پیرنٹس کو ٹریڈیشنل پیرنٹس نہیں بلکہ آپ کو اپنی اولاد کا اچھا دوست بھی ہونا چاہیے، اور تب وہ آپ کے ساتھ اپنی باتیں کھل کے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ، کہ وہ سلام میں پہل کریں، دوسروں سے نرمی سے گفتگو کریں، بزرگوں کے ساتھ بھی ایون نرمی سے گفتگو کریں۔ تو یہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ پیرنٹس کیا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس گھر میں ماں نیک ہو وہ گھر
تہذیب اور انسانیت کی یونیورسٹی ہے۔ کہتے ہیں مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے، عورت اگر دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک جاتا ہے۔ وہی زندگی کے پہلے 6-7 سال اور اسپیشلی جو 2 سے 3 سال جو سب سے زیادہ وقت آپ کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے، وہ زیادہ تر آپ ہی کی طرف توجہ ہے اور آپ سے ہی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اپنے اولاد کو ایمانداری کا پہلا درس دو، ان کی تعلیم و تربیت کا یہی بنیادی حصہ ہے۔